الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، آج سے ہم اللہ کا نام لے کر القرآن یعنی سورہ فاتحہ پر کچھ غور و فکر شروع کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں یہ سورہ مبارکہ جس مقام پر ہے اور مضمون کا جو ربط اس میں ہے اسے آپ سمجھ لیں۔ یہ جو منتخب نصاب ہے اس کے کل 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق ہیں، جن میں سب سے پہلا کہ جو اس پورے منتخب نصاب کے لیے بھی بمنزلہ اساس ہے وہ سورۃ العصر پر مشتمل ہے، جس میں انسان کی نجات کی 4 شرطیں ہمارے سامنے آئیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، اچھے عمل، حق و صداقت کی تبلیغ و اشاعت، اس کا اعلان اور صبر کی تلقین، یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو لوازم نجات ہیں، انسان کی کامیابی کی شرائط۔ تو پہلا سبق پہلے حصے کا سورۃ العصر پر مشتمل ہے۔ دوسرا آیا بر، اس میں بھی جامعیت کے ساتھ یہ 4 چیزیں سامنے آئیں۔ تیسرا سبق تھا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس میں بھی نہایت جامعیت کے ساتھ یہ 3 چیزیں سامنے آئیں، 4 چیزیں سامنے آئیں۔ لیکن چونکہ وہاں ایک نہایت عظیم آیت یہ آئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی دھاندلی شرک ہے۔ اور چونکہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم جو ہے وہ شرک ہے، اور ہمارا دین دین توحید ہے اور توحید کی ضد شرک ہے، لہذا اس اہمیت کے پیش نظر 6 تقریریں سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع کے درس کے ضمن ہی میں اقسام شرک کے سلسلے میں سامنے آ گئے۔ لیکن اب ہم اس منتخب نصاب میں آگے چل رہے ہیں۔ اگرچہ چوتھا سبق جو جامع سبق ہے وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں 30 تا 36، لیکن اس کو میں عام طور پر جو اس منتخب نصاب کا دوسرا حصہ ہے جو ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے اس کے آخر میں رکھتا ہوں، اس لیے کہ بہت بحث پھیل جائے گی، اور جب گفتگو پھیل جائے تو پھر اسے ایک نقطے کی طرف لانے کے لیے پھر ایک جامع سبق کی ضرورت ہے۔ تو اگرچہ وہ اصلاً اس پہلے حصے سے متعلق ہے لیکن اسے درس میں ہم دوسرے حصے کے آخر میں رکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اب ان 4 شرائط نجات میں سے جو پہلی شرط ہے ایمان، اب اس کے سلسلے میں کچھ تفصیلی مباحث ہیں، اور ان کے ضمن میں سب سے پہلا مقام ہے سورۃ الفاتحہ، جس پر غور و فکر آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اب ذرا مانوی رب سمجھ لیجئے، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے
اور یہ بات میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ نہ وہ نبی تھے نہ کسی نبی یا رسول کے امتی تھے، بلکہ وہ ایک حکیم اور دانا انسان تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ۔ حکمت کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آنے والی شے ہے، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل۔ انسان کی فطرت مسخ نہ ہو، درست ہو، اپنی صحت اور درستی پر برقرار رہے، سلیم الفطرت انسان جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کی عقل جو ہے وہ بھی صحیح طور پر کام کر رہی ہو، سلیم العقل انسان۔ تو جس انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل، تو جب وہ اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرے گا تو اس کائنات کے جو بعض بڑے بنیادی حقائق ہیں ان کے قریب تک پہنچ جائے گا۔ میں نے بہت جان بوجھ کر محتاط لفظ استعمال کیا، قریب تک، ان حقائق تک کما حقہ اس کا پہنچ جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تو در حقیقت وہی ہی ہے کہ جو آخری منزل تک پہنچانے والی ہے، لیکن قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے بتائی کہ عقل کو آستان سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں، یہ اس آستانے کے قریب تک تو انسان کو پہنچا دیتی ہے، لیکن حاضری اور حضوری یہ اس عقل کی رسائی وہاں تک نہیں۔ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، کمال توازن ہے اس شعر میں کہ عقل کو نور کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ اگرچہ یہ نور ہے، لیکن یہ کہ جان لو کہ اس کی رسائی کی ایک حد ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے نہایت شان و شوکت کے ساتھ علامہ اقبال کی شاعری کا اصل حسن جو ہے وہ تو ان کے فارسی کلام میں نکھر کر سامنے آتا ہے۔ بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ بو علی جو ہے ہمارے ہاں ان فلاسفہ میں سے ہیں کہ جن کے لیے یہاں گویا کہ عقلیت کے ایک مجسمے کے طور پر ان کو بطور استعارہ لایا جا رہا ہے۔ وہ بھی اس اونٹنی کے آس پاس تو پہنچ گئے ہیں جس پر محمل ہے، جس میں کہ محبوب ہے، لیکن اس اونٹنی کے چلنے سے جو غبار اور گردہ اڑ رہا ہے بس اس کے اندر گم ہو کر رہ گئے، زیادہ دور تو نہیں۔ لیکن رومی کا ہاتھ جو ہے وہ محمل کے پردے کو جا کر تھام دیتا ہے۔ تو یہ میں نے باتیں اس لیے دہرا دی ہیں کہ حضرت لقمان کی شخصیت کا جو سورہ لقمان میں ذکر آیا تو وہ در حقیقت ایک علامت ہے، ایک سمبولک حیثیت ہے ان کی، جن کے حوالے سے قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ انسان بغیر وحی کی رہنمائی کے اپنی فطرت اور اپنی عقل کی رہنمائی میں بھی بہت سا سفر طے کر سکتا ہے۔ اور وہ سفر کیا ہے؟ نمبر 1، اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچاننا اور اس کی توحید سے آگاہ ہو جانا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس تک انسان اپنی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں پہنچ سکتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسری یہ بات کہ انسان کے اعمال، نیکیاں اور بدیاں ضائع جانے والی نہیں، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ گندم از گندم بے رویت جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو، اور دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الٹا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھلائی کرنے والا کون ہوگا؟
اور ان کے ساتھ جتنی برائی ہوئی ہے اس کا بھی آپ تصور کر لیجیے.